لاہور کا اندرون شہر اپنی قدیم گلیاں، صدیوں پرانی حویلیاں اور پرسرار داستانوں کی وجہ سے ہمیشہ سے مشہور رہا ہے۔ ان گلیوں میں سے ایک گلی میں ایک پرانی حویلی تھی جسے لوگ بھوت بنگلے کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے ویران پڑی تھی اور اس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ ایک جن کی بیوی بن کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 50 سال پرانی ہے، جب اندرون شہر کی ایک حسین و جمیل لڑکی مہوش کو اس حویلی میں بیاہ کر لایا گیا۔ مہوش ایک زندہ دل اور ہنس مکھ لڑکی تھی، لیکن حویلی میں قدیم چیزوں کے ہونے کے باعث جب اس نے اس حویلی میں قدم رکھا تو اسے ایک عجیب و غریب سی چیز محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ ہر ٹائم اداس اور بوجھل رہتی تھی۔ اس کا شوہر عادل ایک خاموش طبع اور پرسرار شخص تھا اور اکثر راتوں کو غائب ہو جاتا تھا اور صبح سویرے واپس آتا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن اور ایک عجیب سی چمک ہوتی۔ شروع میں مہوش نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اسے حویلی میں غیر معمولی چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہوش کو عادل کے بارے میں مزید خوفناک حقیقتیں معلوم ہونے لگیں۔ ایک دن اسے حویلی کے تہہ خانے میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ یہ ڈائری عادل کے پردادا کی تھی اور اس میں حویلی کے راز درج تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ ان کے خاندان کا ایک جن سے معاہدہ ہے اور یہ جن ان کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہر نسل سے ایک لڑکی کو اس کی بیوی بننا پڑتا ہے۔ یہ جن عادل کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا اور رات کے وقت وہ اپنی اصل بھیانک شکل اختیار کر لیتا تھا۔ مہوش پر یہ سچ بجلی بن کر گرا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ صرف عادل کی بیوی نہیں بلکہ اس جن کی قید میں ہے جس نے اس کے خاندان کو کئی نسلوں سے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے تہہ خانے میں مزید تحقیق کی تو ایک پرانا تعویذ ملا۔ تعویذ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ تعویذ جن کو کمزور کر سکتا ہے اور اسے اپنے مقام پر واپس بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخصوص چاند رات کو اسے کسی مقدس جگہ پر دفن کرنا ہوگا۔ مہوش نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے خوفناک قید سے آزاد ہو کر دکھانا چاہتی تھی اور ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب مہوش یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس خوفناک قید سے آزاد ہو کر رہے گی۔ اس نے کئی دن تک منصوبہ بندی کی۔ بالآخر وہ چاند رات آ گئی تھی جس کا انتظار مہوش کر رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب عادل جن اپنی اصل شکل میں حویلی سے غائب ہوا تو مہوش تعویذ لے کر حویلی سے نکلی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور قریبی مسجد کے صحن میں جا کر وہ تعویذ دفن کر دیا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ دفن کیا، حویلی میں ایک زوردار چیخ گونجی، آسمان میں بجلی کڑکی اور حویلی سے ایک خوفناک روشنی نکل کر غائب ہو گئی۔ مہوش بھاگ کر حویلی واپس آئی۔ حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہ بھاری پن اور اداسی جو ہر وقت محسوس ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ عادل اپنے بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عام انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک چمک نہیں تھی اور وہ سب کچھ بھول چکا تھا جو اس نے جن کی شکل میں کیا تھا۔ مہوش نے یہ سچ کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ اپنی زندگی عادل کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح گزار رہی تھی، لیکن وہ رات اس کے ذہن سے کبھی نہیں مٹ سکتی تھی جب اس نے ایک جن کی بیوی بن کر اس جن کے ساتھ ایک رات گزاری۔ آج بھی اندرون لاہور کی اس حویلی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ حویلی آج بھی ادھر موجود ہے۔ اس طرح کا ایک اور قصہ جو کہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ایک ایسی لوک داستان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے۔ ملتان پنجاب کا دل صرف اپنے اولیاء اور صوفیہ کی وجہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی گلیوں میں کئی انکہی پرسرار داستانیں بھی سانس لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی خوفناک کہانی سناؤں گی جو صدیوں سے اس شہر کی فضا میں کھلی ہے۔ ایک عورت کی کہانی جو ایک جن کی بیوی بن کر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے ملتان کے ایک پرانے محلے میں، جہاں مٹی کی اینٹوں سے بنے تنگ گلیاں اور ان گلیوں میں بھوتوں کا گھر
ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جہاں پر صرف بھوت ہی رہتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی بھی ان گھروں میں رہتی تھی جس کا نام حمیرہ تھا۔ حمیرہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں گہری رات جیسی تھیں اور بال کالے ریشم کی طرح، مگر اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر میں کچھ ایسا لکھا تھا جو انسانوں کی دنیا سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ ایک رات جب حمیرہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی چاندنی میں ڈوبی فضا سے لطف اندوز ہو رہی تھی تو اسے ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو اتنی مسحور کن تھی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حمیرہ اب فضا میں ایک پرسرار چمک نمودار ہوئی اور اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لیکن خوفناک ہستی آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک جن تھا جس کا نام خضر تھا۔ خضر کی آنکھوں میں ہزاروں سال کی داستانیں اور اس کے اندر ایک عجیب انکہی بات تھی۔ اسے دیکھ کر وہ عجیب سی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ خضر نے حمیرہ کو بتایا کہ وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ حمیرہ کی روح میں بھی وہ روشنی تھی جو صرف ایک جن کے لیے بنی تھی۔ اس نے حمیرہ کو اپنی دنیا میں لے جانے کی پیشکش کی اور اس کے بدلے میں اسے بے پناہ دولت، لازوال جوانی اور ایسی طاقت دینے کا وعدہ کیا جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ حمیرہ جو کہ اس وقت ایک عام زندگی جی رہی تھی اور مستقبل کے نامعلوم خوف سے دوچار تھی، اس پیشکش کی چمک دمک سے وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے خضر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کس حد تک بدل سکتی ہے۔ اس رات کے بعد حمیرہ اپنے گھر کی چھت سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے والدین نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کچھ لوگوں کے مطابق کہ شاید حمیرہ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور کچھ لوگوں کے مطابق شاید وہ خود کہیں چلی گئی ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی پرسرار تھی۔ حمیرہ خضر کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں چلی گئی جہاں وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ ایسی محفلوں میں جاتی تھی جہاں انسانوں کے بجائے جنات پرسرار مخلوقات کا راج تھا۔ اس نے ایسی اشیاء دیکھی جو انسانی عقل سے بالاتر تھیں، اور اس نے ایسی طاقتیں حاصل کیں جو پہلے صرف کہانیوں میں سنی جاتی تھیں۔ مگر اس سب کے باوجود حمیرہ کے دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ ایک خلا تھا، اور شاید وہ خلا انسانیت کا تھا جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ خضر کا پیار اگرچہ شدید تھا لیکن اسے انسانی جذبے سے محروم تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ خضر اسے ہر آسائش دیتا تھا لیکن اسے تنہائی کے گہرے اندھیروں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ حمیرہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان اور حسین رہی، جبکہ اس کے ہم عمر لوگ بوڑھے ہو کر مر چکے تھے۔ وہ اپنے خاندان اور دوستوں کی زندگیوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتی تھی لیکن انہیں چھو نہیں سکتی تھی۔ کئی سال گزر گئے۔ ملتان میں حمیرہ کی کہانی ایک لوک داستان کی طرح بن کر رہ گئی۔ لوگ اس کے غائب ہونے کو ایک پرسرار واقعہ سمجھتے تھے، لیکن چند بوڑھے بزرگ اب بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے رات کے وقت ملتان کے پرانے قبرستان میں ایک پرسرار عورت کو دیکھا ہے جو بالکل حمیرہ جیسی لگتی تھی، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کسی اندیکھی ہستی سے باتیں کرتی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تھا، کبھی کبھار وہ بھی ملتان کے پرانے شہر کی خاموش گلیوں میں بھی اکثر وہ رات کو نظر آتی تھی۔ رات کے آخری پہر میں ایک عورت کے سسکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، ایک ایسی آواز جو صدیوں پرانی تنہائیوں اور ایک ایسی دنیا میں قید ہونے کا دکھ بیان کرتی ہے جہاں اس کا دل کبھی نہیں بس سکا۔ آج بھی ملتان کی پرانی گلیاں اس پرسرار کہانی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اکثر آپ کبھی کبھار رات کے وقت وہاں سے گزرے ہیں تو شاید آپ کو بھی حمیرہ کی سسکیوں کی گونج سنائی دے سکتی ہے، جو ایک ایسی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے جہاں وہ ایک جن کی رانی تو بنی لیکن ایک انسان کی حیثیت سے اپنی پہچان کھو بیٹھی۔ یہ لوک داستان یہاں تک نہیں ہے۔ حمیرہ جہاں خضر کی بیوی بن کر انسانی دنیا سے بہت دور جا چکی تھی بلکہ غائب ہو چکی تھی، وہیں حمیرہ نے سوچا تھا کہ جنات کی دنیا ایک پرستان کی دنیا ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اور دکھ کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کئی زیادہ تاریک اور پیچیدہ تھی۔ خضر نے اپنے عالی شان محل میں سے رکھا تھا جو زمینی دنیا سے کئی زیادہ حسین تھی، لیکن ان محلوں کی دیواروں پر ایک خوفناک خاموش
چیزیں جو حمیرہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھیں وہ چھپی ہوئی تھیں۔ حمیرہ کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ ان محلوں کی رانی ہونے کے باوجود ایک قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ انسانی دنیا کے کسی بھی فرد سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے خاندان کو دیکھ سکتی تھی۔ خضر کا پیار جنونی تھا، وہ حمیرہ کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور اسے کسی بھی دوسرے جن یا انسان سے دور رکھتا تھا۔ حمیرہ کے مطابق راتیں خوفناک حد تک لمبی ہوتی تھیں اور دن بے معنی سے لگتے تھے۔ حمیرہ جنوں کی محفلوں میں شرکت کرتی تھی جہاں وہ اپنی پرسرار زبان میں باتیں کرتے تھے جو حمیرہ کو سمجھ نہیں آتی تھیں۔ وہ ان کے عجیب و غریب رسم و رواج کو دیکھتی تھی جو اسے انسانیت سے دور کرتے جا رہے تھے۔ خضر اسے اڑنا سکھا رہا تھا اور وہ رات کے وقت بادلوں کے اوپر اٹھتی ہوئی ملتان کو نیچے سے دیکھتی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت کو پہچانتی تھی، اس کے والدین کبھی وہاں پر سوتے تھے۔ وہ ان کے چہرے کو ترستی تھی، لیکن اب وہ اس سے بہت دور جا چکے تھے، کئی 100 سال پہلے وہ مر چکے تھے۔ اس کا دل پھٹنے کو آتا تھا جب بھی وہ اپنے گھر کی چھت سے گزرتی تھی۔ وہ انہیں دیکھنا چاہتی تھی جو کہ اب کبھی نہیں ہو سکتا تھا، ان سے بات کرنا چاہتی تھی جو کہ ناممکن تھا۔ ایک دن اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے گھر میں جاؤں گی، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن خضر اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن حمیرہ کی تنہائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ملتان کی تنگ و دست گلیوں میں نظر آتی تھی، آوازیں لوگ سنتے تھے لیکن نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آوازوں کو لوگ محسوس کرتے تھے۔ خضر نے اسے اپنی دنیا کے تمام راز بتائے، اسے قدیم علوم سکھائے، جادو کی طاقتیں سکھائیں، لیکن وہ اس انسانی رویوں سے دور رکھتا تھا۔ وہ شاید انسان تھی، اسی لیے زیادہ جنوں کی بستی میں ٹک نہ سکی، اور اس نے خضر سے مطالبہ کیا کہ میں ایک دفعہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں، میرے ہم عمر لوگ سب مر چکے ہیں، میں ابھی بھی حسین ہوں، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کو گلے سے لگانا چاہتی ہوں، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں اپنے اس گھر میں واپس جاؤں گی، مجھے واپس جانے دو۔ خضر نے اسے کسی صورت اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ جنوں کی دنیا ہے، یہاں ایسا ہی ہوگا۔ جنوں کی دنیا میں رشتے مفادات پر ہوتے ہیں، ہم جنوں کی دنیا میں انسانی جذبات جیسی محبت، ہمدردی یا وفاداری کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ حمیرہ کے اندر انسانیت مرنے لگی، وہ اب اس چیز کو حقیقت مان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک مدھم پڑنے لگی جو کبھی انسانیت کی علامت تھی۔ وہ اب نہ ہنستی تھی اور نہ ہی روتی تھی، اس کا چہرہ حسین تھا، جوان تھا، مگر اس پر ایک پرسرار اداسی چھائی رہتی تھی۔ وہ اکثر چھپ کر روتی تھی اور اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتی تھی۔ خضر نے اسے اتنی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ اپنے گھر کی چھت پر ہر چیز کو بہت حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی اب جن بن چکی تھی اور خضر کے ساتھ رہنے کو آمادہ تھی۔ اب وہ اداسی جو اس کے چہرے پر ہر ٹائم رہتی تھی وہ ابھی بھی تھی، لیکن اس کی وہ جو حسرت تھی اپنے والدین سے ملنے کی وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لوک داستان میں ایک کہانی یہ بھی ہے کہ حمیرہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس قید سے آزادی حاصل کرے گی۔ اسے پتہ چلا کہ خضر کی طاقت کا راز ایک قدیم طلسم میں چھپا ہوا ہے جو کہ ایک ویران غار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ طلسم جنات کے سردار نے خضر کو دیا تھا تاکہ وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ حمیرہ نے خفیہ طور پر اس طلسم کو حاصل کرنے کا منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنی سیکھی ہوئی جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا۔ وہ ایک رات چپکے سے اس غار تک پہنچی۔ غار کے اندر وہ طلسم ایک پتھر کی طرح چمک رہا تھا اور ایک پتھر کے اندر قید تھا۔ جیسے ہی حمیرہ نے اس پتھر کو چھوا، ایک خوفناک چیخ گونجی اور پورا غار لرز اٹھا۔ طلسم نے اپنی طاقت سے حمیرہ کو بھی کمزور کر دیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے طلسم کو توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے تباہ کرنا ناممکن تھا۔ اسی لمحے میں خضر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حمیرہ کی غداری کا جو منہ سے بولتا ثبوت دیکھا تو پوچھا کہ حمیرہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک غصہ تھا۔ حمیرہ مجھے بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا،
حمیرہ نے اسے گرج کر کہا، میں تمہیں سب کچھ دیا اور تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ حمیرہ نے اپنی پوری طاقت سے جواب دیا، تم نے مجھے آزادی نہیں دی خضر، تم نے مجھے قید کیا، میری انسانی وجود کو ختم کر دیا۔ تمہاری قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے سارے رشتے کھو چکی ہوں۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میری قید سے آزاد ہوگی تو سمجھو وہ تمہاری موت ہوگی، اور تمہاری غداری بھی اب تمہیں موت کی سزا دے گی۔ خضر نے اپنی تمام شیطانی طاقتوں کو یکجا کیا اور حمیرہ پر حملہ کر دیا۔